محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے دور میں دلی میں ایک شخص تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ اس کے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے، وہ شخص اسے دم کر دیتا ہے تو وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دور دور تک اس شخص کے چرچے تھے اور ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محبوب الہی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ آپ نے علاج کرایا لیکن آپ کو شفا حاصل نہ ہوئی۔ آپ کا مرض کچھ ایسا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ کے مریدوں سے اپنے پیر و مرشد کا یہ حال نہ دیکھا گیا تو کسی نے ہمت کر کے کہا کہ حضور، کیا ہی بہتر ہو کہ ایک مرتبہ آپ بھی اس شخص کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے شفا لکھی ہو۔ جب محبوب الہی نے یہ سنا تو آپ ناراض ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے اور میں علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس جانا گوارا نہیں کرتا۔ اس مرض کی بنیاد اگر میرے مقدر میں اللہ نے موت لکھی ہے تو میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اس مرض سے علاج کے لیے میں کسی غیر مسلم کے پاس جانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن محبوب الہی نے جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ محبوب الہی پر جب غشی طاری ہوئی، مریدوں نے بہت کوشش کی لیکن آپ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ آخر کار چند مریدوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا اور جیسے تیسے اس شخص کو محبوب الہی کے پاس لے کر آ گئے۔ محبوب الہی حالت بے ہوشی میں تھے۔ وہ شخص محبوب الہی کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ پڑھ کر آپ پر دم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ محبوب الہی آپ اطمینان و سکون کے ساتھ اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ کو کبھی کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ محبوب الہی نے جب اس شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کے سرہانے بیٹھا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، آپ کو اس پر بڑا غصہ آیا، لیکن چونکہ وہ آپ کی خانقاہ میں تھا، آپ نے اس سے کچھ نہ کہا۔ آپ نے مریدوں کی طرف غصے میں دیکھا اور اس کے بعد اس شخص سے آپ مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، مجھے یہ بتا کہ تو نے کون سی ایسی تعلیم حاصل کی ہے کہ جس کی وجہ سے مریضوں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ اس پر وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے، میں سچ سچ آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے لیے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ میں نے زندگی بھر صرف اپنے نفس کی مخالفت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے نفس کی مخالفت کیسے کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جب بھی میرا نفس کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے میں اسے ہرگز وہ نہیں دیتا ہوں۔ اگر میرا نفس کہتا ہے کہ کھانا کھا لے، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اگر نفس کہتا ہے کہ کھانا مت کھانا، میں فوراً کھانا کھا لیتا ہوں۔ اگر نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیوں گا، میں اسے گرم پانی دیتا ہوں۔ اگر نفس کہتا ہے کہ سو جا، میں کہتا ہوں آج میں سوؤں گا نہیں۔ اس طرح سے میرا نفس جو بھی مانگتا ہے میں اسے نہیں دیتا ہوں، اور نفس کی عمر بھر مخالفت کرنے کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ علاوہ اس کے میں نے کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ محبوب الہی نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نفس کی مخالفت کرتا ہے تو میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے نفس سے ذرا پوچھ کہ کلمے کے بارے میں نفس کی کیا رائے ہے، یعنی تو مسلمان بن جا، تیرا نفس بتا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ شخص کچھ دیر تک اپنی آنکھ کو بند کر کے گردن کو جھکائے رکھتا ہے اور اس کے بعد سر اٹھا کر کہتا ہے، میرا نفس اسلام قبول کرنے سے اور آپ کا کلمہ پڑھنے سے منع کرتا ہے، اس لیے میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں، تو نے زندگی بھر اپنے نفس کی مخالفت کی اور تو اس مقام پر پہنچ گیا، آج آخر تو اپنے نفس کی بات کیوں مانتا ہے، اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ یاد رکھ، نفس کی مخالفت میں تجھے بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ آج نفس کی اطاعت کرے گا تو نقصان اور خسارے بھی رہے گا۔ جیسے اس شخص نے یہ سنا، اسے فوراً غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کہتا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، نفس کی مخالفت کر کے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ آج میں نفس کی اطاعت کیوں کرنے لگا؟ آج بھی مجھے نفس کی مخالفت کرنی ہے، اور یقیناً نفس کی مخالفت میرے مقام کو اور بلند کر دے گی۔ لائیے اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کر آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور فرمایا گیا، محبوب الہی نے کلمہ پڑھا کر اسے اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد وہ پھر عمر بھر آپ کی خدمت میں رہا، آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوا، آپ کے مریدوں میں شامل ہوا، اور کل تک
جو مر کر جہنم کی آگ میں جلنے والا تھا، محبوب الہی کی برکت سے وہ توبہ کر کے مسلمان ہوا اور جنت کے راستے کا مسافر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ بھی مصلحت خداوندی ہے کہ محبوب الہی خود اس شخص کے پاس نہیں گئے، آپ کے مرید اسے لے کر آئے، لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں وہ شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کا ایک عمل نفس کی مخالفت کرنا، نفس کشی کرنا، اسے اللہ کے ولی کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر اللہ کے ولی کے قدموں میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور وہ شخص ایمان والا بن کر جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نفس کی مخالفت کرنے، اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی، اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔